بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین صدق اللہ العظیم۔ کراچی میں گزشتہ 2-3 دنوں میں یہاں کی مشہور صدر کے علاقے کی کوآپریٹو مارکیٹ اور وکٹوریا مارکیٹ میں آتش زدگی کے تکلیف دہ واقعات پیش آئے اور اس کے نتیجے میں مارکیٹ بھی جلی، دکانیں بھی جلیں، ساز و سامان بھی جل گیا۔ ہزاروں نہیں واسطہ در واسطہ شاید لاکھوں افراد متاثر ہوئے، ہزار افراد بے روزگار ہو گئے اور مالی نقصان کروڑوں سے آگے اربوں تک جا پہنچا۔ یہ تکلیف دہ صورتحال ہم سب ہی کے لیے نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے اپنے ان تمام بھائیوں سے اور بزرگوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دکھ اور غم کا اظہار کرتا ہوں جو اس واقعے میں متاثر ہوئے، ان کو کسی قسم کا جانی مالی نقصان پہنچا، اور اس کے بعد ان کے جو متعلقین اہل خانہ احباب ہیں ان سے بھی دکھ اور غم کا افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان سب حضرات کو صبر اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے اس مصیبت پر، اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اگلی زندگی میں ہر طرح کی جانی مالی بدنی عافیتیں نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ان کو عزت والی حلال روزی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شرور سے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ایسے حالات میں ہمیں اسلامی تعلیمات اور اس حوالے سے جو قرآن و حدیث میں ہدایات دی گئی ہیں ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور واقع یہ کہ یہ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ مصیبت کی اس طرح کی گھڑیوں میں سب سے بڑی تسلی یہ دین، یہ قرآن اور یہ حدیث ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال میں کمی ہوگی، کبھی جانوں میں کمی ہوگی، گھر میں خاندان میں فوتگیاں ہوں گی، کبھی خوف آئے گا، کبھی فقر و فاقہ اور بھوک ہوگی، اور کبھی غلہ، پھل، میوے، ان چیزوں کی کمی آئے گی۔ یہ ساری آزمائشیں آئیں گی، یہ اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن فرمایا جو لوگ مصیبت میں صبر کرتے ہیں ان کو بشارت دیجئے، اور صبر کرنے والوں کی ایک نشانی بتائی الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مصیبت میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انا للہ، ہم اور ہماری ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، مالک کو حق ہے جو چیز جب چاہے واپس لے لے، یہ جان، یہ مال، یہ رشتہ دار سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے لے لیا، اس کی امانت ہے، ہم اس پر راضی ہیں، اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، وہاں جو اجر و ثواب اس پر ملے گا وہ ہمارے سارے غموں کو اور دکھوں کو بھلا دے گا۔ تو یہ صرف رسمی کلمہ نہیں ہے، باقاعدہ ایک وظیفہ ہے۔ ایسے موقع پر اس وظیفہ کو اہتمام سے کریں، چلتے پھرتے اس کلمے کی کثرت کریں، جب یہ غم یاد آئے، یہ دکھ دل میں محسوس ہو کہ میرا مال، میری دکان ضائع ہو گئی، میرا مال ختم ہو گیا، یہ کلمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ دل کو تسلی دیں گے۔
دوسری بات یہ کہ اللہ کی مشیت پر راضی رہیں، یہ سمجھ لیں کہ اللہ حکیم حکمت والے ہیں، اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اس میں بھی ضرور کوئی مصلحت ہوگی، لہٰذا ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اور اس کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے موقع پر بے صبری کا کوئی کلمہ یا اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات ہمارے ساری جو ہے اس آزمائش میں ہمارے اجر و ثواب کو ضائع کر دے اور اس کے لیے مزید نقصان کا ہمارے لیے باعث بن جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں قرآنی آیات اور احادیث کو سوچنا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارا اپنا کیا کرا ہے، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں نمازوں میں کوئی کمزوری کوتاہی تو نہیں ہے، معاملات کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، لین دین میں کوئی ایسی گڑبڑ تو نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ آزمائش آئی۔ اگر آئی ہے تو ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہیے اور رجوع الی اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صلاۃ التوبہ پڑھیں، ہم اللہ سے مانگیں اور یہ نیت کریں کہ آئندہ زندگی انشاءاللہ گناہوں سے بچتے ہوئے گزاریں گے، اور اللہ نے ہمیں اس مصیبت پر جو اجر و ثواب دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ اور اگلی بات اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی مایوس اور افسردہ زیادہ نہ ہو۔ دیکھیے زندگی میں حالات انسانوں پر آتے ہیں، اور کامیاب انسان وہ ہے جو برے اور تکلیف دہ حالات سے سبق لے اور وہ ہمت کر کے اٹھے، اور یہی پریشان کن حالات اس کے اور آگے بڑھنے کا، ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کتنے لوگ صفر ہوئے اور صفر سے دوبارہ اوپر کی جانب اٹھ گئے اور زیرو سے ہیرو بن گئے۔ آپ بھی محنت کر کے، آپ بھی ہر قسم کی جد و جہد کر کے اور حوصلہ کر کے کاروبار میں ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوئیے گا، افسردہ نہ ہوئیے ہوگا، اور کبھی بھی عفت، پاک دامنی کا اور خودداری کا جو ہے دامن نہ چھوڑیے گا۔ ایسے موقع پر میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ان مسلمان بھائیوں کو اپنے گھر کا فرض سمجھیں، ان کے ساتھ ہر قسم کا جانی مالی جو تعاون کر سکتے ہوں کریں، اور کم سے کم ان حضرات کے لیے دعائیں بھرپور کریں۔ اور اس موقع پر میں اپنے ان تمام بھائیوں سے بھی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں جن کے ان حضرات کے ساتھ مالی معاملات لین دین کے ہیں، یہ ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا حق وصول کرنے میں آسانی، سہولت، نرمی کو اختیار کریں، اور یہ ہمارے بھائی پوری کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ان کا حق ان کو ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے خیر و برکت ڈالیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، اگر کوئی آدمی کسی کا مال لے اور ذہن میں کہ وہ ادا کرے گا تو اللہ ضرور ادا کروائیں گے، ایسے حالات پیدا فرمائیں گے کہ ادا کرنے کے قابل ہوگا۔ ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ علیہ او کما قال علیہ السلام، اور اگر کسی کا پیسہ لیا، مال لیا ادھار کے طور پر، اور لیکن ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، ہڑپ کر جانا ہے، ختم کرنا ہے، تو اللہ بھی ضائع کروا دیں گے اور اللہ جل شانہ ادائیگی کی توفیق نہیں دیں گے۔ لہٰذا نیت یہ کریں کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کا حق پورا دوں گا، اور جو حقدار لوگ ہیں، اصحاب حقوق ہیں، وہ اپنا حق وصول کرنے میں سہولت اور نرمی کا معاملہ کریں۔ ایسے موقع پر میں ارباب اقتدار سے، انتظامیہ سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کریں، اس کا نوٹس لیں، اور زندہ قوموں کی، ترقی یافتہ ملکوں کی ایک بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات وہاں پیش آتے ہیں تو فوراً اس کا تجزیہ ہوتا ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، تحقیقات کی جاتی ہیں، اور جو اس واقعے میں کوتاہی کے مرتکب لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے، اور متاثرین اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہر قسم کا حکومت کو تعاون کرنا چاہیے، اور ایسے انتظامات کرنے چاہیے آگے کہ اس طرح کی صورتحال پیش نہ آئے۔ اللہ جل شانہ مصیبت کی اس گھڑی میں اور دکھ درد کے اس موقع میں ہمارے تمام ان مسلمان بھائی جو متاثرین ہوئے ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہمیں ان
ان کی ہر طرح کی خدمت کی اور ہر طرح ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے غم کو اپنا غم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی بھی اس موقع پر آپ حضرات کے لیے دعا گو ہے اور دکھ کی گھڑی میں اس کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو زندگی کے اگلے مراحل میں عافیت کے ساتھ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔